الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، علامہ ریاض صاحب آپ کی سرپرستی میں ہم نے یہ درس قرآن کا آج ہمارا عمومی طور پہ تیسرا لیکن باضابطہ طور پہ ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ الف لام میم یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ متشابہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم اخذ کرنے کے لیے، یہ بنیادی بات ہے، اسے سمجھیے گا، جس کا معنی اور مفہوم اخذ کرنے کے لیے علماء کو بھی توقف اور تعویل کی، فکر کی، تدبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ مثلا ایسی آیات جن کے لفظ جو بظاہر لفظوں میں ظاہر ہے وہ اس کا معنی نہ ہو، جو اس کا معنی ہو وہ لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں آپ کو قرآن مجید سے ہی دے دیتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کر کے خاک اٹھائی، پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بازو کیا ہوگا، پھر آپ نے وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی۔ اب یہ خاک اٹھانے کا عمل یہ بھی سرور دو عالم کا ہے، مٹھی بھی سرور دو عالم کی ہے، یہ ہاتھ بھی سرور دو عالم کا ہے، یہ پھینکنے کا عمل بھی سرور دو عالم کا ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب جب آپ نے وہ خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ اب کیا وہ مٹھی ہم اللہ کی مانیں؟ کیا ہم وہ مٹھی بھرنا اللہ کا عمل مانیں؟ کیا وہ یہ یوں پھینکنا یہ اللہ رب العزت کا عمل مانیں؟ تو یقیناً ہم نہیں مانیں گے۔ ہم جس طرح رسول اللہ کی اتباع کو اللہ رب العزت نے اپنی اتباع کہا تو ہم اسی مانیں۔ اب جو لفظوں میں ظاہر ہے نا کہ میں نے ماری ہے، اب بعین ہی لفظوں سے وہی مراد لیں کہ یہ مارنے والا اللہ ہے تو ظاہر ہے پھر ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان صحابہ کرام سے، جب بیعت لی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیعت کرو صحابہ۔ سب نے اپنے ہاتھ رکھے، جب سب نے اپنے ہاتھ رکھے تو یہ بیعت تھی سرور دو عالم کے ہاتھ پر۔ رب کائنات نے فرمایا والذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب جنہوں نے یہ آپ کی بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ اور اس سے آگے کے جو لفظ ہیں وہ اور زیادہ واضح ہیں۔ کیسے کہ جب سب نے ہاتھ رکھے نا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر پھر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، ایک یہ ہاتھ ہے، ایک پھر صحابہ کے ہاتھ ہے، پھر اوپر آقا نے اپنا۔ رب کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ لفظوں میں کیا ہے؟ لفظوں پہ کر ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس آیت کے ان لفظوں کو، ان معنی کو، ان میں تعویل کی ضرورت ہوگی، تدبر کی ضرورت ہوگی۔ عام بندہ کوئی بھی ہو وہ اگر ترجمہ پڑھ رہا ہو کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟
ہمارا تو ایمان ہے اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانے تو دار اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جسم سے، جسمانیت سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ متشابہ آیات، محکمات وہ ہوتی ہیں، آیات محکمات وہ ہوتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم اخذ کرنے کے لیے کوئی تدبر، کوئی فکر، کوئی تعویل، کوئی اس کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے لفظوں میں ظاہر ہو وہی رب کی مرضی ہو، جو رب کی مرضی ہو وہی لفظوں میں ظاہر ہو، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہ پیش آتی ہو، بالکل سادہ سادہ لفظوں میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بالکل واضح ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بالکل واضح ہے۔ ایسی بہت مطلب زیادہ آیات ہیں جو محکم ہیں لیکن یہ جو ہے الف لام میم، یہ ان کی ضمنی ایک ان کی قسم ہے۔ آیات مقطعات انہیں کہا جاتا ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم یا سین طہ، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اور ان کے متعلق علماء کا اجتماع ہے کہ ان آیات کا معنی صرف خدا جانتا ہے، یا اللہ رب العزت کی عطا وہ اپنے انبیاء کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا پھر جن اولیاء پہ ان کے راز منکشف کرے، ان کے علاوہ اس کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر پڑھا کاف، سرور دو عالم نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا، ہا آقا نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا، یا عین صاد ہر حرف پہ آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جبریل امین جو لانے والے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ کاف کا مطلب کیا ہے، ہا کا مطلب کیا ہے، یا کا مطلب کیا ہے، عین کا مطلب کیا ہے، صاد کا مطلب کیا ہے، لیکن اب جبریل امین کو نہیں پتا، لیکن رب جس نے بھیجا ہے اسے بھی پتا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں فہم تو میں سمجھ گیا، یعنی جو رب کہنا چاہتا ہے وہ رب کو پتا ہے، جو جب محبوب سن رہے ہیں تو محبوب کو بھی پتا ہے، اور یہاں پر ان کے الفاظ کے معنی جبریل امین کو بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام انبیاء اور تمام مخلوقات اور ملائکہ سے زیادہ ہے۔ یہ الف لام میم یہ آیات مقطعات، توجہ رکھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالکا دور کے لیے آتا ہے، عربی میں ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا یہ، ذالکا وہ، جس طرح اردو کے لیے، انگلش کے لیے دس دیٹ، دس قریب کے لیے دیٹ، ذالکا دور کے لیے آتا ہے، لیکن ترجمہ آپ جتنے ترجمے اٹھائیں ترجمہ یہی لکھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کتاب جس میں، لکھا ترجمہ یہی کیا یہ کتاب۔ تو پھر ذالکا جب یہ ہی کہنا تھا تو پھر ذالکا کیوں رب نے فرمایا؟ ذالکا اس لیے کہ یہ دور کے لیے یا بلندی کے لیے یا اس کے مقام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہے تو پاس ہی لیکن اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کی بلندی بہت زیادہ ہے، ذالکا اس لیے استعمال فرمایا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک اصول ہے، شک کی تردید وہاں ہوتی ہے جہاں شک کا شبہ ہو، اگر شبہ تھا ہی نہیں تو پھر تردید کی کیا ضرورت؟ تو ایک چیز میں چھوٹی سی آپ کو سمجھاؤں گا، عربی میں شک کا لفظ جو ہے یہ بذات خود عربی کا لفظ ہے، تو رب نے یہ نہیں فرمایا لا شک فیہ، ذالک الکتاب لا شک فیہ، کیونکہ شک بھی تو عربی کا لفظ ہے، لا ریب کیوں فرمایا؟ اب شک کا معنی بھی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کا معنی بھی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک کا لفظ نہیں لگایا، ریب کا لگایا، کیوں؟ کہ شک بھی شک کے معنی میں آتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اور لا ریب یہ بھی اس کی تردید کرتا ہے، لیکن پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شک کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں شک کی گنجائش تھی، پھر اس کی تردید کر دی کہ لا شک فیہ، اور لا ریب وہاں استعمال ہوگا یہاں شک کی گنجائش ممکن ہی نہیں ہے۔
یعنی اس کی عظمت، اس کی بلندی اتنی اونچی ہے جہاں شکوک و شبہات کی گرد و غبار ان بلندیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ان تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ہدی للمتقین، ویسے تو یہ ہدی للناس ہے، ویسے تو یہ ہدی للناس ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں ہدی للمتقین کیوں فرمایا، صرف متقین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہے تو ساری کائنات کے لیے رحمت، ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن خصوصی طور پر چونکہ جنہوں نے اس سے ہدایت پائی وہ صاحب ایمان اور متقی لوگ ہیں، لہٰذا یہاں پر ان کا ذکر فرمایا۔ اب متقین یہ تقوی کیا ہے؟ یہ جو ایک ایک لفظ میں بتاؤں گا اس کا معنی یاد رکھنا ہے، اس کا مفہوم یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم درس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ متقین، تقوی کیا ہے؟ تقوی کے حوالے سے بہت سارے ہماری جو بزرگ جب ہم کہتے ہیں تو سمراد یہ 80-100 سال والے نہیں ہیں، 1000-100 سال والے بھی گزر چکے ہیں، سبحان اللہ، جو اس پوری اسلامک ہسٹری میں جو اپنی اپنی قرآن پہ خدمت نوکری کرتے آئے ہیں، جنہوں نے ان کے تراجم کیے، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، جنہوں نے قرآن پہ کام کیا، اپنی ساری زندگی اس پہ لگائی مختلف چیزوں میں، انہوں نے تقوی ہر کسی نے اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن جو سب سے آسان اور سب سے مستند ہے وہ یہ ہے کہ تقوی یا متقی وہ ہوتا ہے جہاں اسے حاضر ہونے کا اللہ حکم دے وہاں سے وہ غائب نہ ہو، اور جہاں سے رب منع کرے وہاں وہ موجود نہ ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی کی آسان سے آسان لفظوں میں ڈیفینیشن یا تعریف یہی ہے، جہاں رب نے نماز کے لیے حکم دیا وہاں سے غائب نہ ہو تو متقی ہے، رب نے حج کا حکم دیا فرض ہو وہاں سے غائب نہ ہو، رب نے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، پیچھے گروپ نہیں بنانا جی، وکھرا وکھرا بہنا، ہماری وہ ساری نہ، اور توجہ بھی رکھی، بیٹا آپ ادھر آگے آ جائے، ادھر جگہ ہے، آپ اتنے بزرگ نہیں ہیں، آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر 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 یہ آگے آؤ، تے وقت وقت نہ بہنا، شکریہ۔ اور جہاں سے رب نے منع کیا، اب ہمارے تقوی کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو اگر تقوی کے معنی میں دیکھیں، رب نے جہاں جہاں سے منع کیا وہاں ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جہاں رب نے حکم دیا ہم وہاں سے غائب ہے۔ بحیثیت قوم کہہ رہا ہوں، بحیثیت معاشرہ کہہ رہا ہوں، چند لوگوں کی تو بات نہیں ہے۔ آپ ایک مسجد کی آبادی آس پاس کے اندازے ایک وارڈ کا لگا لیں، 1000-1200 ووٹ ہوگی، لیکن مسجد میں نمازی بھی 10-12 ہی ہوتے ہیں۔ 1200-1400 ووٹ والی جگہ پر 400-500 تو مرد ہوں گے ہی نا، چلو باقی بیویوں کی ہوں گی ووٹیں، چلو ایک وارڈ میں 400-500 میں سے بھی اگر 10 سے 15 آتے ہیں تو پرسنٹیج نکال لیں، پھر کیا بنتی ہے؟ ہم 90+ بے نمازی ہیں، اور ملک میں 90+ بے نمازی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ضمن میں بات ہے، قبول کیجئے گا، یقیناً آپ قبول کریں گے کہ اگر کسی قوم کی نا صحت کے بارے میں کوئی سروے کرنا ہو تو کہاں جایا جائے گا؟ لازمی بات ہے ہاسپٹل کا رخ کریں گے۔ اگر کسی کی ایجوکیشن مورالٹی جو ہے اسے اگر دیکھنا ہو تو ظاہر ہے اسکول میں جا کر چیک کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف اگر مہنگائی ہے وہ تو پھر بازار جانا ہوگا، اور اگر کسی قوم کے ایمان کا لیول دیکھنا ہو تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ کے دروازوں پہ آ کر جس طرح وہ لکھ کے چلے جاتے ہیں وہ پولیو والے، یا وہ وہاں سے انفرادی طور پہ آپ پوچھے گا کہ ہاں بتائیں آپ کے نہیں، ایمان کے لیے آپ کی مسجدوں میں سروے کرنا ہو اس قوم کا ایمان کا لیول کیا ہے تو مسجدوں میں آ کر دیکھیں گے، اور جب آگے ایک امام صاحب اور چند نمازی پیچھے بزرگ کھڑے ہوں گے، باقی پورا محلہ حاضر نہیں ہے، تو سروے کیا جا کر بتائے گا کہ یہ قوم ایمان کے کس لیول پر ہے؟ دوسرے ملکوں کو گالیاں نکالنا وہ آسان ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا یہ مشکل ہے۔ ظاہر ہے ہم مسجد خالی ہیں، بے نمازی لوگ ہیں، ٹھیک ہے ان کا قصور ہے، لیکن ہمارا بھی تو کوئی کردار ہوگا اس میں، ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی اس میں، کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہوتے تو مطلب ایک وقت تھا کہ
جو خطیب ہوتا تھا وہی علاقے کا قاضی اور جج ہوتا تھا. تو اگر عالمی استعمار نے ہماری کچھ چیزوں کو متاثر کیا ہوگا، لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ کس حد تک ادا کی ہے؟ ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور اس میں بہت سارا کردار جو ہماری یہ باہمی نفرتوں کا سلسلہ یہ چلتا رہا، اور چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وہ چیز ہو، لیکن ہمارا آپس میں ہم ایک مسلک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے، پھر جماعتیں بن گئیں، پھر قتل و غارت ایک دوسرے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اگر ہم استعمال بھی ہوئے تو کیوں ہوئے؟ کیا ہمارے پاس سینس نہیں تھا؟ ہم ایک نے اس مسجد میں نہیں پڑھنی، اس نے اس مسجد میں نہیں پڑھنی، اس نے نئی مسجد بنا لی. تو بے نمازی لوگوں سے پوچھا جائے گا، لیکن وہاں کہیں نہ کہیں مجرم ہم بھی ہوں گے. ہمیں اپنے طور پر اس نماز کے حوالے سے بہت زیادہ حکمت عمل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اچھا واعظ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں حکمت بھی شرط ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مسجدوں کو بھریں تاکہ جب سروے ہو تو ہمارے ایمان کا لیول وہاں پہ کچھ تو نظر آئے. ہدی للمتقین. اب آگے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. یہ تو شروع کے قرآن مجید کی آیات ہے، سب کو یاد ہو. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. مثلا کیسے غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں دیکھا، ایمان ہے. ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے. اس پہ نا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی حدیث پاک ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے. سرور دو عالم نے فرمایا ان پہ وہی نازل ہوتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ ان کے پاس جبریل امین آتے ہیں، ان کے ایمان کے عجیب ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کا ایمان تو عجیب نہیں ہے. پھر صحابہ بولے اگر انبیاء کا نہیں تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں قرآن سناتا ہوں، تمہارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے چاند کا ٹوٹنا تم نے دیکھا ہوا ہے، سورج کا پلٹنا تم نے دیکھا ہوا ہے، درختوں کا چل کے آنا تم نے دیکھا ہوا ہے، پتھروں کا کلمہ پڑھنا تم نے دیکھا ہوا ہے، انگلیوں سے پانی کا نکلنا تم نے دیکھا ہوا ہے، تمہارا ایمان کیا عجیب ہے؟ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کس کا ایمان عجیب ہے؟ ادھر توجہ رکھیے. تو پھر کن کا ایمان؟ فرمایا ایمان ان کا عجیب ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. وہ صرف سنیں گے کہ سرور دو عالم نے یہ فرمایا تھا، اور وہ مچل کے میرے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کی طرف مچل کے جائیں گے. دیکھا ہی نہیں، نہ چاند کا ٹوٹنا دیکھا، نہ سورج کا پلٹنا دیکھا، کچھ بھی نہیں. سنا ہے، سن کے اس پر ایمان. ایک منت کرے ہو جی. ایک صحابی تھے، ان کا نام ابھی مجھے یاد آ جائے گا، وہ جن کی ایک کی گواہی حضرت دو کے برابر تھی. حضرت حذیفہ بن یمان، خزیمہ، حضرت خزیمہ انصاری. یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کیا تھا، گھوڑے کا سودا کیا. تو پیسے لینے گئے، جب واپس آئے تو وہ بندہ انکار کر کے اس نے کہا جی گواہ پیش کرو، میرا اور آپ کا کوئی سودا نہیں. متقی کی میں بات کر رہا ہوں. تو سرور دو عالم سر او بھائی کیڑی گل ہے یار، مہربانی کرو یار. توجہ. تو وہ جب واپس آئے تو اس نے انکار، اس نے کہا گواہ پیش کرو. اب جب بات ہوئی تو تھے ہی میں اور ریاض صاحب دو بندے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو گواہ کہاں سے لائیں؟ تو نا ایسی بات بڑھتے تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو یہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ تشریف لائے. جب انہوں نے سنا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے. تو
حضرت خزیمہ بولے، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، یہ سودا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ تو حضرت خزیمہ انصاری نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ آقا جی ساری باتیں چھوڑے، ہم اتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے جس خدا کا آپ نے بتایا ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا ہم نے رب کو رب مان لیا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں کیوں نہ کہوں، میں کیوں نہ گواہی دوں؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، یہ اکیلا گواہی دے گا۔ ویسے تو 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں خزیمہ گواہی دے گا وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر بن دیکھے ایمان لانے والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی کی دوسری نشانی یہ ہے، جتنی بڑی مرضی ترے والی پگ پہن لے، جتنی مرضی لمبی شیروانی پہن لے، جتنی بڑی تسبیح چالو ہے، جتنا جناب والا چہرے پہ نور ہو، جتنی داڑھی سفید ہو، اگر نمازی نہیں ہے متقی نہیں ہے۔ ولی اس سے بھی اگلے کا درجہ ہے، پھر قطب ابدال نجیب اوتاب وہ آگے وہ، لیکن اس لائن کا اس گاڑی کا سوار ہی نہیں ہے، وہ اس لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ جتنا مرضی گورا شورا بندہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آج کل ہمارے پیروں کی جتنی موجیں لگی ہوئی ہیں نا، سارے آپس میں بیٹھے، گھر میں اے سی ہے، گاڑی میں اے سی ہے، آگے جانا بھی ان مریدوں کے پاس ہے جن کے گھر میں اے سی ہے، غریبوں کے پاس تو جانا نہیں۔ پھر ان کے لیے خوراک، جدھر بھی جائیں گے پیروں کی خوراک بھی وکری ہے، جتنے انہیں ڈرائی فروٹ، جتنے انہیں ماشاءاللہ دیسی شیسی ساری ملتی ہیں، اتنی آپ میری خدمت کریں مجھ پہ بھی نور آ جائے گا، آپ کسی اور کی خدمت کریں اس پہ بھی نور آ جائے گا، اتنی خوراکیں ہو تو۔ متقین کی نشانی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، اس کی ظاہری اور باطنی تمام حقوق کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ظاہری جو سنت میں بتایا گیا کہ سرور دو عالم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے نہیں فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں کہ اس طرح ایک سرکار ہی نے پڑھی ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا، جس طرح تم دیکھتے ہو تمہارے دیکھنے میں جیسے میں پڑھ رہا ہوں وہاں۔ ایک تو وہ یہ ظاہری نماز کے حقوق، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ نماز میں کھڑا ہو تو نماز ہی میں ہو، جب ایاک نعبد کہے تو وہ رب سے مخاطب ہو کہ مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب رحمان کہے تو وہ رب کے سامنے، ہم کسی وہ سٹیج پہ بیٹھے یا کسی ملک یا راجہ یا چودھری کی جب تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہوئے ہم اس کی طرف دیکھنے جاتے ہیں داد طلب نظروں سے کہ میں ہوں تیری تعریف کر رہا ہوں، اور رحمان مولا میں کھڑا ہوں تیری تعریف کر رہا ہوں، ذہن حاضر ہو دل حاضر۔ نماز سے یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے قائم کا ایک اور پہلو بھی ہے قائم کرنے کا، کہ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم جا کر معاشرے میں ہوتی ہے۔ یہاں نماز پڑھے اور جا کر لوگوں کے حق مار لے، یہاں نماز پڑھتا ہو باہر جا کر قبضے کرتا ہو، یہاں نماز پڑھتا ہو اپنی فیملی برادری، کتنے ایسے حاجی صاحبان ہیں، کتنے ایسے حضرت صاحبان ہیں، کتنے ایسے پیر صاحبان ہیں، گدیوں پہ کتنے کتنے کام ہو گئے، کتنے حاجی صاحبان ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے لیکن گھر میں اپنی بہو کو حقوق نہیں دے رہے، اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہے۔ تو نماز پڑھی خانہ خدا میں جاتی ہے اور قائم جا کر معاشرے میں ہوتی ہے۔ اب ہم کس ترقی کی ہم بات کریں، ہم دنیا میں کس وقار کی بات کریں کہ جہاں سے عزت ہمیں ملنا تھی وہ خانہ خدا تھا، ہم وہاں ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں انہوں نے جو نماز پڑھتے ہیں جو 2-4%
اب ان کی حالت جا کر دیکھیں وہ نماز قائم کتنی کر رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ رب العزت سے کیا امید رکھیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو مطلب جس منزل پہ جانا تھا ہم اس سٹاپ پر بھی نہیں آئے ہیں، چہ جائے کہ گاڑی پہ بیٹھ کے ہمارا سفر شروع ہو جاتا۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں رزق دیا جائے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کی ڈیفینیشن سننا، رزق کیا ہے؟ رزق صرف کھانے پینے، روٹی سالن سبزی فروٹ، اس کا نام رزق نہیں ہے۔ جو علم ہے یہ بھی رزق ہے، جو اولاد ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، خوبصورت آواز ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے۔ مال، اولاد، علم و عرفان، معرفت، جو کچھ کسی کے پاس ہے اس میں کہیں بھی اپنی اہلیت اس کی شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی اہلیت ہے وہ بھی رب نے دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا اس کا دماغ ہے یہ بھی رب نے دیا ہوا ہے، جتنی توفیق اسے ملی یہ بھی رب نے دی ہوئی ہے، یہ سارا رزق ہے۔ اور وہ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے، جس کے پاس علم ہو وہ ان لوگوں میں تقسیم کرے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جو خود معرفت رسول یا معرفت خدا بندی جانتا ہے یہ رزق ہے۔ اب تر بیٹا ادھر توجہ کرو، یار مہربانی کرو، یار آ رہے ہو تو مہربانی کرو۔ ایک آیا کریں پھر آ کر نا، یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہم کر رہے ہیں، تو بیٹا یہ درس قرآن ہے، پتہ نہیں آپ کو بڑے ہو کر اتنی مصیبتیں پڑ جائیں گی شاید آپ کو یہ موقع نہ ملے بار بار زندگی میں، تو ابھی سے سیکھ کے جائیں گے نا۔ یہ بچوں کے لیے تو زیادہ ضروری ہے درس قرآن، کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے، اس قوم کے لیے ہمارا مستقبل ہے۔ تو بیٹے ادھر آیا بھی کریں، اپنے باقی دوستوں کو بھی لایا کریں، اور پھر بڑے نا ایسے وضو گھر سے کر کے ٹوپی شوپی پہن کے کہ ہم آج سپیشل محفل میں جا رہے ہیں۔ باقی محفلوں میں بھی جاتے ہیں نا، گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پوری کٹ پہن کے جاتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، وہاں وہی پہننا چاہیے۔ سکول جاتے ہیں تو سکول یونیفارم ہے، جب قرآن والے سبق کی طرف آئے تو پھر قرآن والی پوری وردی پہن کے آیا کریں۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمر میں اگر آپ یہ باتیں سیکھ جائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے آپ کی پوری زندگی میں، یہ آپ کو کام آئیں گے۔ وَمِن مال، یہ متقین کی تیسری نشانی ہے کہ انہیں جو بھی دیے گئے مال ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاذی المکرم تھے سید نذیر حسین شاہ صاحب، ایک سیالکوٹ کے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں سید نذیر حسین شاہ صاحب لکھنا، تو ایک سفید کپڑے کی ٹوپی والے بزرگ ہیں، وہ ایسے تقریر کرتے کرتے، معراج کی رات تھی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور روح کا سلسلے سی پرواز کر گئی معراج کی رات، ایسے بالکل سامنے۔ آپ نے دیکھ، میرے وہ استاد ہیں، میں ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوں، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، میں ایک مسجد میں پہلی بار کوئی ایک دوست کہیں گیا تو اس کی جگہ پہ امامت کے لیے میری ڈیوٹی لگی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں پہلی تنخواہ جب گھر سے بندہ لے رہا ہو نا، 200-400 روپے ہی ملتا تھا اس زمانے میں، تو پہلی تنخواہ جب 1500-2000 بندہ 300-400 سے 1500-2000 پہ جائے تو ظاہر ہے وہ بڑا مطلب ایک سلسلہ۔ تو انہوں نے تنخواہ مجھے ملی تو میں آیا جب اگلے دن کلاس میں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب نہیں ٹیک نہیں لالا لاؤنی تھی، ٹیکت پابندی اگے آؤ اللہ نے ادھر آگے میرے پاس آ جائے، بڑی مزے کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو میں نے نا وہ تنخواہ میں نے صبح نا ان کے وہ آگے ادھر بیٹھے ماشاء اللہ، تو میں وہ آگے جو ڈائس پڑھا ہوتا تھا جس کی کتابیں تو میں نے رکھی نا، تو مجھے وہ اینکیں لگی ہوئی تھیں، ایسے دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں یہ میری پہلی تنخواہ آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پیسے ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ میں ادھر مدرسے میں کتنے جمع کراؤں، اور میں اپنے والدین کو کتنے پیسے دوں، اور اپنا خرچہ کتنا رکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مدرسہ جانے تو میں جانی، یہ تم چھوڑو، اپنے والدین کو جتنے بھیجنے ہیں اپنا خرچہ رکھ لو، تو باقی پیسے ان کو بھیج دو۔ پتہ نہیں 1800 یا 2000 تھی۔ پھر انہوں نے ایک بات کی،
انہوں نے کہا آپ دین کے جس رستے میں ہیں، یہ سب کے لیے بات ہے، خصوصی طور پر میرے بھائیوں کے لیے، ان کا دین کے جس رستے پر آپ ہیں نا، لوگ آپ کو پیسے دیں گے، وہ لوگ نہیں دیں گے، وہ اللہ آپ تک وہ پیسے پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو روایتی طور پر کہا جاتا ہے نا علماء تھوڑی جی جیب بھی اگے کر دینی، نہ بھی کر دے رہنا، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں اپنے گروپ کی باتیں کچھ کر رہا ہوں، یہ ذرا فتح طبع کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ فریش بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے، یہ روایتی یہ نہ نہیں کرنی، کیوں؟ یہ رزق کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، جو دے دونوں ہاتھوں سے لے لینی ہے، سبحان اللہ۔ لے کر پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ پھر سپ بن کے بہنا نہیں، اسے خرچ کر دینا ہے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا ساری زندگی تم کسی دنیا دار کے محتاج نہیں ہوگے، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ سارے علماء گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی اس خطابت میں کہیں یہ نانوں بھی کبھی نہیں کی تھی اور مانگے بھی کبھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرا آج اس وقت تک میں ID کارڈ دیتا ہوں، چیک کر لیں، کہیں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں۔ اس زمانے میں یہ ممکن ہے؟ یہ میں بہت جگہ پہ بہت بار کہہ چکا ہوں، ضرورت کے تحت بتایا، ایسے وہ اللہ پاک تکبر یا ریا سے بچائے۔ تو مطلب جو آپ کے پاس علم ہے وہ تقسیم کرو، یہ رزق ہے، اسے خرچ کرو۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے، جس کے پاس اپنی اولاد ہے وہ اولاد خرچ کرے۔ کیسے؟ کہ وہ اس قوم، اس معاشرے، اس دین کے لیے وہ وقف کرے، اللہ رسول کی راہ میں جان دینا۔ ہم شروع جان دینے سے کرتے، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ ہم وقت نہیں دے سکتے، جان کہاں دیں گے؟ جذباتیت سے یا لفاظیت سے نکلنا بھی چاہیے، کبھی حقیقت پہ بھی چلنا چاہیے۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق ہے، جب وقت یا وہ وقت آئے تو ٹھیک ہے جان دیں۔ اگر ہم نے پوری دیانتداری سے، میں آج ایک بہت بڑی بات کہنے لگا، اگر ہم نے پوری دیانتداری سے یہ کام کیا ہوتا تو ہمیں سڑکوں پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں گولیاں کھانے یا مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس ملک میں ایمان کا لیول ہی اگر 60-80% تک ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے اوپر گورنمنٹ کون سی بیٹھی ہوتی؟ ظاہر ہے وہ بھی ہم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو ہم جتنے پرسنٹ جس ماحول کے زیادہ ہے وہ والا ادھر جا کے بیٹھتا ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں ایمان والے تو 4% ہے تو کیا ہم ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ ہم ہی سے لوگوں نے اوپر جانا ہے۔ اب ایک ریسرچ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ ناروے میں جو اسلام قبول کرنے کی وہ ہے ایوریج ہے، وہ اس کے مطابق 2030 تک وہاں تو تقریباً 50% سے زیادہ مسلمان آبادی ہوگی۔ فرانس میں 2050 اس وقت تک 50% سے زیادہ آبادی مسلمان ہوگی۔ تو اگر زیادہ آبادی مسلمان ہوگی، جس مطلب وہ تحقیق الگ چیز ہے، میں جو اپنی بات کرنے لگا ہوں صرف وہ کہتا ہوں، جب 50% آبادی مسلمانوں کی ہوگی تو مطلب پارلیمنٹ میں 50% نمائندگی ہوگی۔ اور اگر پارلیمنٹ میں 50% آبادی ہوگی اور یہ 50 سے بڑھ کر جب 60 پر جائے گی، جب 70 پہ جائے گی، جب 80 پہ جائے گی، 80% اگر فرانس میں مسلمان ہو تو حکومت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی۔ تو اگر ہم پاکستان کے اندر 80% ایمان اور محبت رسول والے ہوں اگر، تو حکومت کس کی ہوگی؟ مطلب ہم نے گراس روٹ لیول جسے کہتے ہیں، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، کسی نے بھی کسی شعبے میں بھی کام نہیں کیا، اور جو کیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو تبدیلی، یہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ 2011 میں جب یہ فارمولہ آیا تھا کہ تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے، میں نے اس وقت ریجیکٹ کیا تھا۔ آپ میں سے کسی نے میری تقریر اس زمانے کی سنی ہوں گی، ینگ تھا بالکل، لیکن میں اس وقت کہا تھا، میں نے کہا یہ فارمولہ غلط ہے، کیونکہ اگر درخت سوکھ جائے تو اس کی ٹہنیوں کو پانی نہیں مارتے بلکہ اس کی مڈ کو پانی دیتے ہیں۔ نیچے سے تبدیلی اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے نہیں آتی۔ یہ فارمولہ غلط ہے۔ اس فارمولے پہ بنی ہوئی حکومت یا اس فارمولے پہ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے۔ آج آپ کے سامنے اوپر اگر بندہ ٹھیک ہے، اگر ایماندار ہے، میں پولیٹیکلی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ کہ ہم نے گراس، یہ بچے ہیں، یہ پڑھ کے، یہ قرآن، یہ نمازی ہوں، یہ اوپر جائیں تو تبدیلی آئے گی۔
ہم ان پہ محنت کریں. اگر ہمارے بچے ہمارے یہ بچے پڑھ کے یہ جو حافظ قرآن بن رہے ہیں کل انہیں ہمیں دنیاوی تعلیم اچھی دے. ظاہر ہے جو قرآن حفظ کر سکتا ہے اس کے لیے انگلش کی کیا حیثیت ہے, میتھ کی کیا حیثیت ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, اکانومی پڑھی ہے, انگلش پڑھی ہے, مطلب کافی حد تک بولنے کی بھی اب وہ صلاحیت ہمارے, تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو مطلب کیا, جب ایسا بندہ جو قرآن حدیث اور مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا وہ تعداد زیادہ ہوگی تو تھانے میں جا کر بیٹھے گا نا, پھر رشوت دے کے دیکھنا, وہ کہے گا جا چاہ اپنے پیسے, ہم تو اللہ اور رسول کی بات مانیں گے. تو یہ ہے تبدیلی. جب آپ کی ریلوے, آپ کی وابڈا, آپ ہر جگہ پر عشق و محبت والے اور صحیح یہ متقی یہ تقوی والے لوگ بیٹھے ہوں گے, پھر رشوت خود بخود ختم ہو جائے گی. اوپر سے کیسے نیچے آئے گی جی؟ نہیں, ہم نے تیار کر کے اوپر تک پہنچانا ہے, تبدیلی نیچے سے اوپر جائے گی. اور یہ جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرنے والے, یہ تیسری نشانی ہے متقین کی. ان کے پاس پیسہ ہوتا, مال ہوتا, دولت ہوتا, علم ہوتا, معرفت ہوتا, جو کچھ بھی ان کے پاس ہو وہ ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو اس دولت سے محروم ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا اے محبوب آپ پر, الیکا اے محبوب آپ پر, وہ لوگ, یہ متقین کی صفات ابھی جاری ہیں. وما انزل من قبل, جو صرف جو تمہارے اوپر قرآن اتارا گیا صرف اس پر ایمان نہیں, جو اس سے پہلے کتابیں آئیں ان پر بھی وہ متقی ایمان رکھتے ہیں. ہمارا انٹرنیشنلی موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی برا بھلا کہے, ہمارے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے, حالانکہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کوئی کچھ برا بولے, کیوں؟ مومن تب ہے جو سرور دو عالم کو بھی مانے, پچھلے سارے نبیوں کو بھی مانے, جو آپ پر قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانے, جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ان کو بھی مانے. ہم نہ آقا کی اور قرآن کی توہین, نہ ہم پہلے نبیوں کی کسی کی توہین کو نہیں مانیں گے. اگر کوئی کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج. اور اس پر ختم نبوت کی میں بات آپ کو ایک بڑا پیارا سا نقطہ 7-10 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. یہ نقطہ جنیوا کنونشن میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھایا تھا. جب قادیانیوں نے انٹرنیشنلی تحریک چلائی, کہا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, یہ پھر بھی ہمیں یہ قادیانی ہمیں کہتے ہیں, یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے, یہ اقلیت قرار دیتے. تو ادھر مسئلہ یہ تھا کہ ساری وہ ایک تمام ممالک کے وہ مندوب آئے, ادھر پاکستان کی ممبرشپ نہیں تھی, پاکستان بحیثیت مندوب وہاں پہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا, اپنا موقف نہیں پیش کر سکتا تھا, بات بھی پاکستان کے خلاف تھی اور ہم اپنا موقف بھی نہیں دے سکتے تھے. تو میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گورنمنٹ آف جو جسٹس بعد میں رہے سپریم کورٹ کے پیر محمد کرم شاہ الازری, ان کو بھیجا کہ آپ جائیں. انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو ادھر مندوب آئے تھے ان سے کمروں میں, ہوٹلوں میں ملاقات کی, کسی کو ناشتے پہ بلا لیا, کسی کو دن کے کھانے پر, کسی کو ڈنر پہ بلا لیا, اور پھر انہیں بتایا کہ یار انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے کیا, یہ قرآن کو مانتے ہیں, آپ نے فرمایا مانتے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں, انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ مسلمان کیسے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم یہودی نہیں ہیں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں. کیوں کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارا جو اسپیشل ریلیشن ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور باقی نبیوں کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر ہم یہودی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر ہم عیسائی نہیں, ہم مسلمان ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہودی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا مسلمان ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر ان کا جو خصوصی تعلق ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہے, لہٰذا یہ مسلمان نہیں, یہ قادیانی کہلائیں گے. تو اس طرح اپنا موقف پیش کیا. پھر ادھر جب ووٹنگ ہوئی تو اللہ رب العزت نے پاکستان کے موقف کو فتح عطا فرمائی اور ہمارا موقف تسلیم کیا. تو ہم اسلام وہ دین ہے جو پہلے انبیاء کو اور ان پر بھی, اور یہ متقین کی نشانی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹائم کیا ہے نماز میں؟ پونے 7 نہیں, 7 بجے نماز کا ٹائم ہے, پونے 7. اچھا ابھی پونے 7 ہو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. رزق کی طرح یقین کا لفظ بھی, یہ یقین کیا ہے, یہ یقین کیا ہے, یہ یقین کیا ہے؟ اس کے بغیر ایمان کی دولت بھی نہیں ہے.
محبت کی دولت بھی نہیں ہے۔ یقین کے متعلق میں یہ میرے حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک جملہ میں، جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے، پھر دل جو بھی کہے یقین اسے کہیں آگے پیچھے نہیں جانے دے گا، ارادہ جو بھی کرے یقین اسے آگے پیچھے نہیں جانے دے گا، عقل جو بھی کہے یقین اتنا پختہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پیر کامل یا یقین کامل۔ اولئک علی ھدی من ربہم، میں نے یہ پورا رکوع پڑھنا تھا، بس یہ اس آیت پہ مکمل کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ متقین کی ساری نشانیاں بیان کر کے فرمایا اولئک، یہ جو نشانیاں یہ جن میں ہیں وہ سارے ہدایت پر ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے۔ واولئک هم المفلحون، اور وہی دونوں جہاں میں فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فلاح کیا شے ہے؟ فلاح کس معنی کو گھیرتی ہے؟ ایک آدمی اس کے پاس شکر بھی ہے، چینی بھی ہے، گڑ بھی ہے، اس کے ساتھ تمباکو بھی ہے، مونگ پھلی بھی ہے، کوئی کھل چوکر بھی رکھا ہوا، 5-7 چیزیں ہیں۔ ایک میں تو پرافٹ پا رہا ہے، مطلب چینی میں بھی آ گیا، گڑ میں بھی آ گیا، لیکن کھل چوکر اس میں نقصان آ گیا، تو فلاح کا معنی اسے پورا نہیں گھیرتا۔ میں مثال دے کر اس لیے سمجھا رہا ہوں، فلاح یہ کہتے ہیں وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، اس جہان میں فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی اور چیز ہے، مطلب ہم کامیاب ہو گئے میچ جیتنے میں، تو کس میں کامیاب ہوئے؟ صرف کرکٹ میں ہوئے۔ ایک میچ اگر ہم نے جیتا، اگر ہاکی میں جیت لیا تو ہم بحیثیت قوم پورا ملک نہیں جیت گیا، وہ ہم ایک شعبے میں جیتے ہیں۔ فلاح کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ متقین جو ہے نا، یہ کسی ایک شعبے میں نہیں کامیاب ہیں، انہیں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں حاصل ہیں، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں۔ اب ٹائم اجازت نہیں دے رہا، میں نے 7:30 ہو رہے ہیں، 7:45 بجے ایک تقریر کرنی ہے پھر پنڈی میں، تو ابھی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، اسے بھی ہم نے کبھی آگے پیچھے نہیں کرنا، اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ تو آپ آج بھی ماشاءاللہ بڑی وہ اچھی تعداد کے ساتھ آئے، آئندہ بھی میں امید رکھتا ہوں اسی طرح اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں۔ یہاں کوئی ایسی وہ جس سکول آف تھاٹ کا بندہ ہو لے آئیں، کیونکہ قرآن ہم سب کا ایک ہے، اور اس میں کہیں بھی کو ہم اپنے مطلب کا کوئی معنی اس سے اخذ نہیں کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ ایسا نہیں ہوگا، بڑی محبت سے کوشش کریں گے کہ یہ سحر انگیز کلام جس نے عرب جیسے اس زمانے کے عرب بدوؤں کو بھی جس نے زمانے کا امام بنایا،
وہ قانون اور کتاب پڑھانے والے سرور دو عالم تھے، لیکن کلام یہ تھا جس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔